انسان اتنے گناہ کر کر اپنا دل پورا سیاہ رنگ بنا لیتا ہے کہ اس تک خیر کی بات پہنچتی ہی نہیں ہے۔ اللہ حفاظت کرے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان ہے نا زیادہ گناہ کر ہے نا اس کا دل کو کالا کر لیتا ہے اور اسے خیر کی بات پہنچتی ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہو کر تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، تو آگ سے آزادی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے، تو اس کی ہی دین ہے۔ تو ہمیں نا کیا کرنا ہے، جس طرح سے گزارنا ہے وقت کو اس طرح سے گزارنے والے بنیں گے۔ اور اب تھوڑا سا وقت ہے، بہت تھوڑا وقت ہے، تو اللہ پاک سے ہے نا مغفرت کی دعا کرے، آگ سے آزادی کی دعا کرے، تو اللہ پاک ہمیں بہت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے میں آگے تو کون روک سکتا ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو زائل ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ ایسے ہی رہتا ہے، اور اگر پھر اور ایک گناہ کر لیتا ہے تو ایسے ہی گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، تو اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اس سے خیر کی بات کرے تو اس تک پہنچتی ہی نہیں، اسے وہ لیتا ہی نہیں ہے، بس سرسری طور پر سن لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں نا گناہوں پر ہمیں دن بھر میں اتنے گناہ کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اپنی زبان سے اور اپنی آنکھوں سے، اپنے دل میں، اللہ حفاظت کرے۔ تو ہمیں گناہوں سے روزانہ معافی مانگنا ہے۔ سیدنا کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کوئی گناہ ہو بھی نہیں سکتا، اگر ہو تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن پھر بھی روزانہ 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو آج ہم ہے نا کیا اس میں پتہ نہیں، ہمیں ہے نا اپنے گناہوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، روزانہ ہم کیا کرتے ہیں ہمیں سوچتے بھی نہیں ہے۔ روزانہ کا اگر ہم کام سوچیں گے، ہمیں محاسبہ کریں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں روزانہ کر کے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو دل سے بھی رندے، کان سے، منہ سے، کتنے گناہ دوسرے کے بارے میں غلط سوچنے سے سب گناہ ہی ہیں۔ تو اللہ پاک ہماری حفاظت کرے، تو ہمیں روزانہ استغفار کرنے والے بنے۔ انسان تو انسان ہی ہے، اگر انسان گناہ نہیں کرے گا تو فرشتہ بن جائے گا، لیکن انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو بہترین گنہگار وہ ہے جو ہے نا توبہ استغفار زیادہ کرے۔ تو اللہ پاک سے استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے نا رو رو کر، اتنا مبارک مہینہ ہے تو ہمیں اس میں اپنی مغفرت نہیں کرا لیں گے، اللہ کو نہیں منوا لیں گے، تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ دوسروں کا اللہ کا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو شہنشاہ بادشاہ ہیں، ان کو عبادت، ہماری عبادت کی کوئی ان کو یہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے ان کو، ان کے پاس وہ تمام فرشتے موجود ہیں۔ ہمیں اگر عبادت کریں گے تو ہماری دنیا بنے گی، ہماری آخرت بنے گی، ہمیں اچھے کام کریں گے تو ہمارا بنے گا انشاءاللہ، اللہ کا کیا بھی نہیں بنے گا۔ ہمیں انشاءاللہ کیا کرنا ہے، دیکھو فرشتے تو تمام فرشتے کیا کرنے، ایک فرشتہ سجدے میں ہے، ایک فرشتہ رکوع میں ہے، ایک قیام میں ہے، تو اللہ پاک کے پاس ہے نا عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے نا اگر ہمیں اپنے آپ کو ہے نا اللہ کے پاس رجوع نہیں کریں گے، تو ہمیں اپنے گناہوں میں لگ کر اپنی دنیاوی زندگی میں لگ جائیں گے، تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو اللہ پاک ہے نا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے کام کرنے والے بنائے، اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور گناہ کی کثرت سے انسان نے نا خیر کی بات ہے نا اس تک پہنچتی ہی نہیں، تو اللہ پاک اسے ہے نا کہاں سے اچھے باتیں سن کر اسے ہے نا کوئی اس کے دل میں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ تو اپنے آپ کو ہے نا گناہ سے پاک کریں، اور ہے نا ایسا نہیں کہ گناہ ہی نہیں، بلکہ گناہ ہوگا ہی، انسان ہے تو استغفار کی کثرت زیادہ کرے۔ اور ہے نا اگر یہ گناہ ہمارے سے ہے نا علانیہ طور پر ہوا ہے، تو ہمیں اس کے تلافی میں ہے نا علانیہ طور پر ایک کوئی اچھا کام بھی کر لینا ہے۔ اگر ہے نا برائی چھپ کر کی ہے تو ہمیں ہے نا گناہ بھی ہے نا ہمیں اچھا کام بھی ہے نا چپ کر لینا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے والے بنائے، نیک کام کرنے والے بنائے۔ انسان کو ہے نا اچھے کام کرنا ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، تو ہمیں اچھے کام کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ قیامت کے دن ہمارے ہر اعضاء سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کس سے کیا کام لیا گیا، تو ہمیں کیا جواب دیں گے، ہمارے اعضاء کیا جواب دیں گے، جو دنیا میں کرے ہیں وہی جواب دیں گے نا۔
تو اگر ہم برائیوں میں لگ کر رہیں گے تو وہ اعضاء اس پر گواہ رہیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بدن کی صحت، کانوں کی صحت، آنکھوں کی صحت، سب کا سوال ہوگا۔ اللہ کی نعمتیں اپنے لطف سے اللہ نے جو ان کو عطا کر رکھی تھی، اس میں کس کس چیز میں لگایا؟ جو چوپاؤں کی طرح پیٹ بھرنے کے واسطے خرچ کر کر آ گئے، تو آنکھ کا، دل کا، ہر شخص کا، ہر اعضاء کا قیامت کے دن ہے نا پوچھو گی ان چیزوں کا استعمال کہاں کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جن نعمتوں سے سوال ہوگا ان میں بے فکری اللہ کی بڑی دولت ہے، اور صحت بدن بھی سوال ہوگا۔ دنیا کی ہر لذت نعمتوں میں داخل ہے جن سے سوال ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس میں عافیت بھی داخل ہے۔ ایک شخص نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن نعمتوں سے بھی سوال کیے جاؤ گے کا مطلب کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، گیہوں کی روٹی اور ٹھنڈا پانی مراد ہے، اس سے بھی سوال ہوگا۔ آج ہم اللہ کی نعمتیں کتنی کھاتے ہیں، ان گنت بے شمار نعمتیں کھاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت اچھا رکھا ہے، ہمیں ناشکری میں لگ جاتے ہیں۔ جس اپنے سے اوپر کوئی کسی کو دیکھتے ہیں تو ان میں لگ جاتے ہیں کہ ہمیں فلانی کی طرح ہمارے پاس نہیں ہے، فلانی کی طرح ہمارے پاس نہیں ہے۔ دیکھو دنیا کے اعتبار سے ہمیں جتنا اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں گے، ہمارے سے جن لوگوں کو ہے نا حاجت ضروری، جن لوگوں کو ہے نا کھانا پینا بھی میسر نہیں ہوتا، ان لوگوں کو اگر دیکھیں گے تو ہمیں ان کا دیکھ کر اللہ نے ہمیں عافیت کی روزی دے رکھی ہے، اتنا ہمارے لیے بہت بہتر ہے، سوچیں گے انشاءاللہ۔